जनाब, जो पहले जंग होती रही वो होती रही पहाड़ों से और पहाड़ों में छुप के। अब ये सारे के सारे मैदानी इलाके में आ गए हैं और इनके पास बहुत अच्छे हथियार हैं। अमेरिका को इस बात का इल्म है। नया थिएटर खोलेगा। सो आई थिंक जो मर्जी करें, हमने अपनी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, प्लीज कोई मर्सी नहीं, वो आपको मर्सी नहीं दिखाते, आप उनको अपना मर्सी ना दिखाएं। सिंपल इज दैट। हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वर्ल्ड दिल्ली में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि तालिबान के लोग अब कैसे पाकिस्तानी फौजियों की फेंसिंग लाइन पे तुड़ाई कर रहे हैं, और इस तुड़ाई के बीच में कहीं न कहीं पाकिस्तान के जो फौजी है वो डरे हुए हैं। और पाकिस्तानी इस मीडिया में ये पैनलिस्ट भी बोल रहा है कि अमेरिकी लेटेस्ट हथियारों के होने के दम पे तालिबान के लोग पाकिस्तानी फौजियों को कैसे दबा देते हैं। तो कहीं न कहीं आज कैसे चिकनी चुपड़ी बातें कर रही है पाकिस्तानी मीडिया तालिबान की कुटाई को देख के, और पाकिस्तानी फौजियों के जो आंसू निकले हुए हैं उस पर कैसे गिड़गिड़ा रही है, और हुकूमत को कैसे ब्लेम कर रही है कि ये हुकूमतें बताती क्यों नहीं है कि क्योंकि हमारे फौजी आए दिन मारे जाते हैं तालिबान और टीटीपी की दहशतगर्दी में। तो दोस्तों देखिए डिबेट, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों क्या पॉलिसी है? रियासत की पॉलिसी ही कंफ्यूजिंग रही है, जिसकी वजह से आज हम इस हाल में पहुंचे हैं कि एक तवील जंग नए सिरे से फिर शुरू होती नज़र आ रही है। जब अमेरिका ये कह दे कि अगर अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई तो फिर हम कार्रवाई करने पर मजबूर होंगे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ नए सिरे से एक बड़ी लड़ाई छिड़ सकती है। अमेरिका क्या करेगा? ड्रोन हमले करेगा। ड्रोन हमलों का जो रिएक्शन है वो कहाँ आएगा? वनरेबल स्पॉट्स, कहाँ कहाँ हमले हो सकते हैं। एक बात रियासत को इस हवाले से जो पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए थी, वो कभी हम नेशनल एक्शन प्लान की तरफ चले जाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि कोई सूबाई हुकूमत अपने तौर पर मुज़ाकरात कर रही है, फिर हमें पता चलता है हमारा इंटेलिजेंस चीफ वहाँ गया हुआ है, फिर हमें पता चलता है कि जी इंटेलिजेंस चीफ तो अपने अहदे पे नहीं है, कहीं और लगे हुए हैं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए वो जा रहे हैं। इसको कैसे हैंडल किया जा रहा है? ये कोई आसान काम है? अफ़गानिस्तान की टेरेन, अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री और उनकी आबादी जितनी भी है, वो ताजिक हों, उज़्बक हों, पश्तून हों, उनकी जो जंगी सलाहियतें हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। गुरिल्ला कार्रवाइयों में उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन जो अपने वक्त की सुपर पावर था उसको आगे लगाया, फिर जो उन्होंने सोवियत यूनियन का नशर करके उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया, वो भी आपके सामने है। उसके बाद अमेरिका। अब यहाँ पर जो खिचड़ी पक रही है वो इस हवाले से बेहद ख़तरनाक है कि अफ़गान तालिबान अमेरिका के साथ ताल्लुकात तो बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसी पॉलिसी इख्तियार नहीं कर रहे जिससे ये गुंजाइश निकले कि अमेरिकी हुकूमत उनको सपोर्ट कर सके। मसलन ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी, आज जो कल उन्होंने सरेआम एक कातिल को फांसी दी, तो अमरीकी महकमा खारजा ने उस पर भी आज तासुब का इज़हार किया। ये मामला, तो रियासत की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान के अंदर आउटलाज को वैसे ही ट्रीट करेंगे जो हमारा कानून और आइन कहता है एक, और अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है वो हमारे लिए मुकम्मल तौर पर एक इंडिपेंडेंट और अलग स्टेट है। वो हमारे हम दाखिलत नहीं करेंगे, हम उनके हम दाखिलत नहीं करेंगे, और अगर वो करेंगे उसके लिए तो फिर ताकत का इस्तेमाल नागुज़ीर है। देखिए ताकत का इस्तेमाल बाज़ औक़ात नागुज़ीर होता है। नवीद साहब, वक्त कम है, मुझे इफ्तिखार साहब की भी राय लेनी है। इफ्तिखार साहब, नवीद साहब ने भी इशारा किया अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान की जो स्टेटमेंट सामने आई है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि उन्होंने ये भी कहा है कि अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बतौर लॉन्चिंग पैड इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो अमरीका की क्या स्ट्रैटेजी होगी अब? मेरे ख्याल पिछले दिनों यहाँ पर मैंने बात की थी कि मामलात बहुत ख़राब हैं, क्योंकि अगर आप अमेरिका का बयान पढ़ें तो उसने लफ्ज़ तालिबान इस्तेमाल नहीं किया, उसने टीटीपी का तज़किरा किया है और दाइश ख़ुरासान का तज़किरा किया, तालिबान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की कि जनाब, जो पहले जंग होती रही वो होती रही पहाड़ों से और पहाड़ों में छुप के। अब ये सारे के सारे मैदानी इलाके में आ गए हैं और इनके पास बहुत अच्छे हथियार हैं। अमेरिका को इस बात का इल्म है। अमेरिका ये महसूस करता है कि तालिबान को भी ये रिप्लेस कर सकते हैं। अमेरिका का जो मुआहदा हुआ दोहा में, वो तालिबान के साथ हुआ, अगर कोई मुआहदा हुआ जिस पे मुख्तलिफ राय पाई जाती है।
اب ایک نئی قوت نے جنم لینا شروع کر دیا ہے جو تحریک طالبان پاکستان اور داعش خراسان کے نام سے ہے. اب دیکھنے کہ کیا اس میں پختون ہے یا اس پہ ازبک تاجک اور دوسرے جو ہزارہ قبائل بھی شامل ہیں. یہ نہیں، اس پہ ہماری ابھی کوئی ڈیٹیل ریسرچ رپورٹ نہیں ہماری نظر سے گزری ہے، نہ ہی حکومت پاکستان نے کبھی تکلیف گوارا کی ہے کہ پاکستان کے عوام کو اس قابل سمجھا جائے کہ اس کے اوپر مکمل بریفنگ دی جائے کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. یعنی امریکہ کو بریفنگ دینی پڑ رہی ہے اور ہمیں نہیں بریفنگ مل رہی ہمارے اپنے ملک سے. کل کی بات ہے کہ کنڑ سے انہوں نے ہمارا جو بارڈر تھا اس کو پھر کراس کیا ہے اور جو ہم نے فینس لگائی ہے جو ڈیورنڈ لائن ہے ان کو پھر توڑا انہوں نے. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ یہ حکومت پاکستان ہمیں نہیں بتا رہی. نتیجہ ہے کہ ہمیں غیر ملکی خبروں پہ اعتماد کرنا پڑ رہا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر ہمیں سارے تجزیے کرنے پڑ رہے ہیں. تو میری گزارش ہے حکومت پاکستان کے دفاعی تجزیہ کاروں سے اور دفاعی امور سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو اس قابل سمجھ لو، ان کو کانفیڈنس میں لو، کیونکہ ایک اور مسئلہ خراب ہو رہا ہے. ایک طاقت جو ہے وہ آپ کے فاٹا کے مرجر کو بھی نہیں مان رہی اور وہ آپ کے پاس ادھر بیٹھی ہوئی ہے. ادھر سے یہ دباؤ بڑھ رہا ہے، لوگ سوات تک آ گئے ہیں. خوش قسمتی یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم وہاں کے لوگوں نے ریزسٹنس شو کی ہے، لیکن وہ کب تک ریزسٹ کر پائیں گے؟ تو امریکہ جس خدشے کا اظہار کر رہا ہے اس میں سازش ہے اور وہ سازش بہت گہری ہے. صحیح. پیجر سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کون ہیں یہ لوگ جو اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ جو بے گناہ لوگوں کو اس طرح قتل عام کر رہے ہیں؟ ان کا کون ہے یہ لوگ؟ دیکھیں یہ جو بنو میں ہوا ہے اس کی تو میں کہتا کہ مذمت کیا آپ کریں گے، ساری دنیا کو پتہ ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. دا کوشچن ہیئر از کہ آپ نے بڑی پکچر کو دیکھنا ہے کہ امریکہ طالبان کو کس طرح استعمال کرتا ہے، پاکستان کو کیسے استعمال کرتا ہے. حامد کارزائی نے خود مجھے آن ریکارڈ کہا کہ میں 303 سے لڑ رہا تھا کوئٹہ میں اور دوسری سائڈ پہ جو طالبان جن کو ہم کہتے ہیں ہمارے بھائی، ان کے پاس آٹومیٹک ویپنز آئے تھے. تو یہ کون ان کو آٹومیٹک دے رہا تھا اور کون ہمیں 303 دے رہا تھا؟ کس محاذ پہ ہم نے تکڑا ہونا تھا، کس محاذ پہ دوسرا ہونا تھا؟ وہ امریکہ استعمال کرتا ہے اور یہ کرتا رہے گا. لیکن یہ ان کا مسئلہ ہے. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہماری ریٹ آف دا گورنمنٹ چیلنج ہو رہی ہے. ہمارے ایف سی کے اگر آپ سولجرز کو مارنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کیا بات ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کس بے رحمی کے ساتھ اس کو مارا ہے بیچارے کو. اس کا تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. وہ پبلکلی مارتا ہے. ہم بات جس طرح افتخار مارے ہم بتاتے، میں نے پہلے کہا ہے ان کو پبلکلی ہینگ کرو. جس طرح آپ باہر کے مڈل ایسٹ میں دیکھتے ہو اگر کوئی کرتا ہے پبلکلی ہینگ کرو تاکہ لوگوں کو بتاؤ کہ جو یہ دہشت گردی کرے گا ہم بھی وہی کریں گے. یاد رکھیں 30 سال، اب تو 40 سال ہو گئے، 40 سال پہلے بیس کی موومنٹ اسپین میں تھی. جنرل فرینکو آیا، 30 سال حکومت کی، آج بھی مونارکی آ گئی ہے لیکن بیس کی موومنٹ وہ چل رہی ہے اور گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. یہ موومنٹس رکتی نہیں ہیں. 40 ایئرز ہو گئے بیس کی موومنٹ کو، نہیں رکتے ہیں. تو یہ آپ کا کیا خیال ہے یہ جو طالبان ہو، داعش ہو، ان کے تو اور کئی یہ جو یہ فقے یہ پیدا ہو جائیں گے. ہم نے اپنی پالیسیز کو کنٹینیو رکھنا ہے، کنسسٹنٹ رکھنا ہے، تکڑی رکھنا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا مٹی پاؤ کا کام ختم ہو گیا. شوٹ دیم آن سائٹ جو کرتا ہے. کیوں؟ ہم بہت ہو گئے. اے پی ایس آپ نے دیکھ لیا، آپ نے لاہور میں دیکھ لیا، آپ نے کوئٹہ میں دیکھ لیا، کراچی میں دیکھ لیا، راولپنڈی کے ہاسپٹل کے باہر دیکھ لیا. ہم کب تک یہ برداشت کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ جو امریکنز ہیں یہ آپ کو ابھی استعمال کریں گے. آپ کا نام لے کے کہ یہ نیٹ پرائس نے جو بھی بات کی ہے، کیوں افتخار اس نے بات کی، اس نے کہا کہ اگر پاکستان پہ کوئی حملہ کرے گا ہم جا کے پھر ادھر جا کے ریٹیلیٹ کریں گے. تو وہ کیا آپ کو میسج دے رہے ہیں؟ آپ کو پری وارن کر رہے ہیں کہ ہم واپس آ جائیں گے. ان کا آنا بھی بنتا ہے اور فرام این انٹرنیشنل ویو پوائنٹ. کیوں؟ یوکرین اور رشیا کی ادھر ہے، امریکہ ادھر سائڈ کر رہا ہے، وہ ہم استعمال کر کے ادھر ایک نیا تھیٹر کھولے گا. سو آئی تھنک جو مرضی کریں، ہم نے اپنی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں پلیز کوئی مرسی نہیں. وہ آپ کو مرسی نہیں دکھاتے، آپ ان کو اپنا مرسی نہ دکھائیں. سمپل از دیٹ. ٹھیک ہے. جاوید صاحب، ایک رائے یہ بھی سامنے آ رہی ہے، بنو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے جو پریزیڈنٹ ہیں، میں نے جب اسٹڈی کیا تو مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ اب وہ وقت گزر چکا ہے جب لوگ چپ کر کے کوئی بھی بات سہ جائیں گے. اب لوگ اس پر ریٹیلیٹ کریں گے، اپنی آواز اٹھائیں گے، باہر نکلیں گے، مظاہرے کریں گے، احتجاج کریں گے، مگر اب یہ سارا سین دوبارہ وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. دیکھو، جب ریاست اپنا کام نہیں کرے گی تو پھر عوام تو کھڑی ہوگی، اس نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے.
ابھی جتنی گفتگو ہوئی اس میں دو چیزیں ہمیں دیکھنے کی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سچویشن ایسی ہی چلے گی, چلتی رہے گی. جو پاکستان کی دشمن فورسز ہیں جو اپرچونٹی کی تلاش میں ہے کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن رہے, اسپیشلی نارتھ میں جو کہ زیادہ ولنریبل ہے, افغانستان کے ساتھ ہے, یہ کام ہوتا رہے گا اور اس نے چلتے رہنا ہے. اصل کام ہے ہمارا کیا ہے کہ ہم نے جو بھی پالیسیز بنانی ہے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. پرابلم ادھر پاکستان میں یہ ہے کہ ہم نے نیشنل ایکشن پلان جس کی بات ہوئی بنایا, اس کے بعد بھول بھلا گئے. نیشنل ایکشن پلان بنا جس میں پاکستان کی تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پولیٹیکل پارٹیز اور تمام سٹیک ہولڈرز ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے اور ہم نے ٹی ٹی پی کو ایلیمنیٹ کر دیا. اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے تھا اور اب بھی کنٹینیو رہنا چاہیے. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھو ٹی ٹی پی کچھ بھی نہیں ہے, اس کے پیچھے کون ہے وہ دیکھنے کی چیز ہے. وہ ہے آپ کی ISIS جو خراسان میں ہے اور داعش ہے. یہ وہ فورسز ہیں جن کو سپورٹ ملتی ہے. ان کو سپورٹ کیوں ملتی ہے؟ دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور دوسرا ادھر ہی سے پاکستان میں بھیجنے کے لیے. اس کے پیچھے اب جو ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں, انڈیا بھی شامل ہے, موساد بھی شامل ہے, اور جس کا انٹرسٹ ہے. تو یہ کنٹینیو پروسیس ہے, اس کو ہمیں بالکل آن گارڈ رہنا پڑے گا, اپنی پالیسیز کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے. اور جو اس وقت ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اب اس پہ کام کرنا شروع